بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا من أتى الله بقلب سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول واوسط واخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی جب دنیا میں کسی انسان کو بھیجتے ہیں تو بالکل گناہوں سے پاک، صاف شفاف قلب سلیم کے ساتھ بھیجتے ہیں، جس کو حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت انسانی پر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے کارخانے میں جب کسی انسان کو بھیجتے ہیں، نہ تو وہ صغیرہ گناہ کیا ہوا رہتا ہے، نہ کبیرہ گناہ، نہ کبھی نماز چھوڑنے کا گناہ، نہ جھوٹ بولنے کا گناہ، نہ ظاہری گناہ، نہ باطنی گناہ، نہ روحانی گناہ، نہ جسمانی گناہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو امانت ہم نے آپ کو دی قلب سلیم کی، پاک صاف شفاف دل کی، آپ نے کسی کو مکان کرائے پر دیا، سب چیزیں صحیح سالم تھی، 100% درست تھیں، پینٹ بھی صحیح تھا، دروازے صحیح تھے، کھڑکیاں دریچے صحیح تھے اور اس کے اندر شیشے صحیح تھے. تو کرایہ دار کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ واپس کرے تو اسی رنگ و روغن کے ساتھ واپس کرے اور اسی کنڈیشن کے ساتھ واپس کرے. اب جب وہ واپس کر رہا ہے، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، دروازوں میں سوراخ پڑے ہوئے ہیں اور زمین کیا ہے، فٹ بال کا میدان بنا ہوا ہے کہ جگہ جگہ مٹی نظر آ رہی ہے اور سیمنٹ اکڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو مالک ناراض ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا، ایسے دل کے ساتھ بھیجا کہ جس کے اندر کوئی گناہ کا داغ اور گناہ کا دھبا نہیں تھا. بچہ اگر بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں جا نہیں سکتا، اس لیے کہ ابھی وہ مکلف ہی نہیں ہوا ہے کہ گناہ کرے اور گناہ کا عذاب اسے ہو اور نیک کام کرے اس کا ثواب اسے ملے. بالغ ہونے تک وہ معصوم رہتا ہے. بالغ ہونے سے پہلے اگر بچے مر بھی جاتے ہیں تو علماء نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان مقام اعراف ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو وہاں رکھیں گے. کافروں کے بچے، جو لوگ کافر ہیں، اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں، علماء نے اس سلسلے میں 2 رائوں کا اظہار کیا. پہلی بات یہ بتائی کہ تمام بچے بالغ ہونے سے پہلے جہاں جائیں گے مقام اعراف کے اندر تو یہ بھی وہاں جائیں گے. بعض علماء نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ علم غیب جاننے والے ہیں. یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہوتا، یہودی ہوتا، عیسائی ہوتا یا مسلمان ہوتا، یہ اللہ کے علم میں ہے. ہمارے اعتبار سے ہم کو معلوم نہیں کہ نابالغی کی حالت کے اندر مر چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیبی والشہادہ ہیں. کل کیا ہونے والا ہے، ہم 50 سال کی عمر میں کیا کریں گے، 60 سال کی عمر میں کیا کریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علم کے مطابق ان کے تعلق سے فیصلہ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر یہ بات ہے
کہ یہ لوگ کافر، تو اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اور اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ آئندہ چل کر اسلام کو قبول کریں گے، تو وہی مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال بچے کو جب اللہ دنیا میں بھیجتے ہیں تو بالکل پاک و شفاف مسلمان بنا کر بھیجتے ہیں۔ یہ یہودی کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ عیسائی کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ نصرانی کافر و مشرک فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، گھر کے ماحول کی وجہ سے ماں باپ کو دیکھا شرک کرتے ہوئے، یہ شرک کرنا شروع کر دیا۔ ماں باپ کو دیکھا چرچ کو جاتے ہوئے، یہ چرچ کو جانا شروع کر دیا۔ ماں باپ کو دیکھا گردوارے کو جاتے ہوئے، یہ گردوارے کو جانا شروع کر دیا۔ ماں کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو یہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ باپ کو دیکھا تلاوت کرتے ہوئے، یہ بھی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے گھروں میں بچوں کو دیکھا ہوگا، ماں جب ریحل کے اندر کلام پاک لے کر قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہے، ڈلنے لگتی ہے، تو بچے اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی کتاب دی جائے، ہمیں بھی جانماز کی طرح کوئی کپڑا دیا جائے۔ تو ان کی تمنا پوری کرنے کے لیے ایک کپڑا، ایک تولیہ، ایک چھوٹا جانماز بچھا دیا جاتا ہے، اور ایک تپائی رکھ کر ایک چھوٹی موٹی کتاب رکھ دی جاتی ہے۔ تو ماں کو پڑھتا ہوا دیکھ کر یہ بھی گنگنانے لگتا ہے، ماں کو ڈولتا ہوا دیکھ کر یہ بھی ڈولنے لگتا ہے، ماں کو سجدے میں جاتا ہوا دیکھ کر یہ بھی سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو گھر کا ماحول بچوں کو دیندار بھی بناتا ہے، اور گھر کا ماحول بچوں کو یہودی بھی بناتا ہے، عیسائی بھی بناتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے کہا کہ بیٹے کو جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری ماں کی ہے، اور اس کا دروازہ باپ ہے۔ باپ کو جب دیکھے گا کہ شیونگ کر رہا ہے، باپ کو جب دیکھے گا MP3 گانے سن رہا ہے، باپ کو جب دیکھے گا CD منگا کر وہ ناچ گانا دیکھ رہا ہے، باپ کو جب دیکھے گا کرکٹ میچ کے پیچھے لگ کر فرض نماز کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ باپ کو دیکھ دیکھ کر اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ اصل دنیا تو یہی ہے کہ صاحب CD منگا کر دیکھو، ٹی وی کے سامنے صبح سے شام تک رہو، جوا کھیلو، سٹا کھیلو، اور چٹ فنڈ کے اندر پیسہ لگاؤ، داڑھی نہار پیٹ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی کے اندر ڈال دو۔ اس نے 2 سال میں، بلکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کو پڑھنے لگتا ہے، اور باپ کے خون کے اثرات اس کے اندر سرایت کر جاتے ہیں۔ اسے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں اسے الگ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بچہ یہ کہو اللہ ایک ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ ماں کی تربیت اور ماں کا آغوش اور ماں کی گود اور باپ کی تربیت اور باپ کا ماحول خود بچے کو جنتی بنا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جو ماں بے پردہ ہو، اور جو ماں اپنے بال کٹواتی ہو، جو ماں بیوٹی پارلر میں جا کر بند کر بازاری عورتوں کی طرح بازاروں کے اندر گھومتی ہو، شادی بیاہ کی محفلوں کے اندر غیر محرموں کے سامنے آتی ہو، غیر محرم اپنے آنکھوں کے زنا کے تیر اس کے جسم کے اندر پیوست کرتے ہو، ایسی ماں کے قدموں کے نیچے باٹا کے سینڈل ہوں گے، جنت نہیں ہوگی۔ جنت کس کے ماں کے قدموں کے نیچے؟ جسے دیکھ کر رابعہ بصریہ کی یاد تازہ ہو جائے، جسے دیکھ کر حضرت خدیجہ کی یاد تازہ ہو جائے، جسے دیکھ کر حضرت زینب کی یاد تازہ ہو جائے۔ ہمیشہ سر پر دوپٹہ ہے، کبھی دوپٹہ گرتا ہی نہیں ہے کہ خامین خود کہتا ہے ارے جب دیکھے تم سر کو ڈھکی ہوئی رہتی ہو۔ حدیث میں کہا گیا نا، اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ تو جب مردوں کو دیوانہ تو عورت کو دیوانی کہا جانے لگے۔ کیا دیوانی پگلی عورت ہے صاحب کہ سر پر سے دوپٹہ نکالتی ہی نہیں، ہاتھ میں جب دیکھو تسبیح، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اللہ کرتی ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتی۔ تو جیسے مرد کو کہا گیا کہ اس کو دیکھ کر الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے،
تو نیک اور پاک باز عورت وہ ہے جسے دیکھ کر حضرت فاطمہ کی یاد تازہ ہو جائے. کسی رنڈی اور بازاری عورت کی یاد نہیں. ارے بھائی اس کا چہرہ تو فلاں ناچنے والی سے ملتا ہے، اس کا ہیئر اسٹائل اور اس کے بالوں کا طور طریقہ اور اس کے جسم کے کپڑوں کا طور طریقہ اور اس کی مڈی اور اس کی نائٹی، اسے دیکھ کر فلاں فلم کی ہیروئن کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو ایسی عورت کے قدموں کے نیچے سور کا پاخانہ ہوگا اور کتے کا گو ہوگا. جنت کون سی عورت کے نیچے ہے؟ وہ جنت کے لائق بھی تو جسے دیکھ کر حضرت فاطمہ کی، جسے دیکھ کر بازاری عورت کی یاد تازہ ہوتی ہو، جسے دیکھ کر فلم کی ہیروئن کی یاد تازہ ہوتی ہو، اس کے قدموں کے نیچے جنت. ارے اسے دیکھ کر تو لوگ اپنے آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، اپنے دل کا زنا کرتے ہیں، اپنے دماغ کا زنا کرتے ہیں. کون چھوڑتا ہے؟ بس موقع نہیں ملتا. مجھے موقع نہیں ملا زنا کرنے کا، میں بچ چکا ہوں. آپ کو نہیں ملا، آپ بچے ہیں. اور جب موقع ملے گا، آنکھ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا. ہلو میڈم ایکسکیوز می، ذرا ہٹ جائیے، ذرا بات کرنے میں مزہ آتا ہے. یہ زبان کا زنا ہے. اس کی بات سننے میں کان میں مزہ آتا ہے. یہ کانوں کا زنا ہے. دل میں سوچنے میں مزہ آتا ہے. اسے پہلو میں لے کر میں چمٹا لوں، اسے بوسا دوں، اسے کس کروں. یہ دل کا زنا ہے، یہ دماغ کا زنا ہے. یہ دل اور دماغ کا زنا. ایک عورت جب بے پردہ نکلتی ہے، حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاخانہ کرنے کی جگہ شیطان بیٹھ جاتا ہے. یہ جو دھوپڑ ہے یہاں شیطان بیٹھ جاتا ہے. آنے جانے والے کو کہتا ہے ارے تیری گھر کے اندر جو حور جیسی بیوی ہے اسے دیکھ دیکھ کر تھک گیا، میرے پاخانے کی جگہ کو دیکھ، میرے دودھ کی جگہ کو دیکھ، میرے کمر کی دیکھ اور میری پنڈلیوں کو دیکھ. یہ حدیث میں آقا نے فرمایا. اب شیطان دعوت دے تو لوگ کون نہیں دیکھتے؟ ایسی عورت اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی. وہ عورت ہمیشہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہی ہے، بچوں کو بول رہی ہے بچے وضو کیا نہیں کیا، وضو میں مسواک کیا نہیں کیا. آپ کے گھر میں حمام کے اندر، غسل خانے میں، باتھ روم میں اور غسل خانے میں وہ جو ڈبہ ہے کہ جس کے اندر برش رکھا جاتا ہے، اس کے اندر کولگیٹ کا برش ہے، کولگیٹ کا پیسٹ ہے. کتنے برش ہیں اور کتنے مسواک ہیں؟ بچے کو مسواک دیا آپ نے، برش تو دیا. بیبی برش الگ ہوتا ہے، بیبی ٹوتھ پیسٹ الگ ہوتا ہے. بڑوں کا بچوں کو نہیں لگڑنا چاہیے، بچوں کا بڑوں کو نہیں لگڑنا چاہیے. جس کے دانتوں کے اندر کیڑا ہو اسے ڈاکٹر نے الگ لکھا ہے. اور کوئی منجن لگڑتا ہے، فاروقی منجن، اور کوئی یہ تو ہے. لیکن یہ ہمارا چھوٹا بیٹا ہے، اس کا مسواک اور ہے. یہ بیٹی ہے، اس کا یہ بچپن میں گٹی میں ڈالا نہیں ڈالا. حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کو پاک کرنے والی چیز ہے، منہ کے اندر خوشبو پیدا کرنے والی چیز ہے. جب نبی نے سرٹیفکیٹ دے دی اور نبی نے ISI مارک لگا دیا کہ مسواک سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی چیز اب دانتوں کو صاف کرنے والی نہیں مل سکتی، میرے نبی نے مہر لگا دیا اور یہ فرمایا کہ مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور مسواک رب کو راضی کرنے والی اور مسواک منہ کے اندر خوشبو پیدا کرنے والی. آپ اندازہ لگائیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی حالت میں ہیں. اور میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا یہ سکرات وہ تھی کہ آپ نے میری اور آپ کی موت کی تکلیف کو اللہ سے مانگ کر اپنے اوپر لے لیا، ورنہ آپ کی روح ایسے نکلتی جیسے گلاب کی پنکھڑی سے خوشبو نکلتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ پھول سے خوشبو نکل رہی ہو اور پھول رو رہا ہو، ہائے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری خوشبو چلی جا رہی ہے؟ پتہ ہی نہیں لگتا. پھول اپنی جگہ پر ہوتا ہے، عطر اپنی جگہ پر ہوتا ہے اور خوشبو فضا میں مہکتی ہے. اور اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ایسے روح کی آپ کی نکالی جاتی. لیکن آپ نے یہ پوچھا کیا میری امت کی روح ایسے نکالی جائے گی؟ ملک الموت نے کہا کہ نہیں، ان کو تو بہت تکلیف ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے فرماتے بھی کتنے مہربان، کتنے رحیم اور کتنے کریم
اور کتنے شفیق. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں اگر مر رہی ہو، باپ اگر مر رہا ہو، بیوی اگر مر رہی ہو، میں نے بتایا کہ انسان جب مرتا ہے تو پہلے اللہ دماغ کی موت دے دیتے ہیں. یہ دل اور دماغ ہمارے جسم کے بادشاہ ہیں. یہ دماغ ہمارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. یہ دماغ فیل ہو جائے، پیشاب کب گرتا ہے، کیا چیز کھانا چاہیے کیا چیز نہیں کھانا چاہیے، دماغ فیل ہو جائے انسان دیوانہ ہو جاتا ہے. اب وہ پیشاب پینے لگتا ہے، پاخانہ کھانے لگتا ہے، نہ مسجد کا پتہ. تو اللہ تعالیٰ جب موت دیتے ہیں تو پہلے دماغ کو فیل کرتے ہیں. کیوں فیل کرتے ہیں؟ اگر دماغ اس کا چلے تو بیوی تلوار لے کر اپنے خامین کا سر اڑا دے، کمبخت تیری طرف سے میری آخرت برباد ہو گئی. تو مجھے کہتا تھا بال کاٹنے کے لیے، تو مجھے کہتا تھا دیور کے سامنے بے پردہ آنے کے لیے، تو مجھے کہتا تھا تیرے فرینڈ کے سامنے لا کر چائے رکھنے کے لیے، کھانا رکھنے کے لیے. اب انہوں نے مجھے زنا کے نظر سے دیکھا، اب میں عذاب کا شکار ہوں، اب میں موت کا ذائقہ چکھ رہی ہوں. حرامی، تیری طرف سے میری زندگی برباد ہوئی. اور قریب میں کوئی چیز ہوتی اسی کو لے کر مرد کو مار دیتی. دنیا میں کوئی مرد زندہ نہ ہوتا عورت کے مرتے ہوئے، اور کوئی مرد کے مرتے ہوئے کوئی بیوی. ارے ڈائن کہیں کی، ناک سانپلی کہیں کی. میں ایک اچھا بچہ، میرے ماں باپ کا بچہ تھا، تو مجھے بنارس کی ساڑی کی فریاد کرتی تھی، ہزاروں روپے کی کپڑے کی فریاد کرتی تھی. تیرے کہنے پر گھر کے اندر ٹی وی آئی، تیرے کہنے کے اندر گھر کے اندر گانا بجانا آیا، تیرے کہنے پر میں نے بچوں کو کانوینٹ اسکول کے اندر داخل کیا. اب دیکھ، اب میں عذاب کا شکار ہوں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. ڈنڈا لے گا، بیوی کے سر پر مارے گا. اس لیے اللہ نے دنیا میں دستور یہ رکھا ہے کہ موت جب آتی ہے تو پہلے اللہ دماغ کو فیل کر دیتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، دیدے کھڑ چکے ہیں لیکن خود کھڑانے والے کو معلوم نہیں کہ کیا دیکھ رہا ہے. ہاتھ ادھر کرو ادھر، ادھر کرو تو ادھر. یہ جو ہم ہاتھ اوپر کرتے ہیں، ہمارا دماغ ڈائریکشن دیتا ہے ہاتھ کو. میں جو بول رہا ہوں ہمارا دماغ ڈائریکشن دیتا ہے، اور دماغ میں بات اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں تو دماغ فیل ہو جاتا ہے، نفس چلنے لگتی ہے، دل میں دھڑکن باقی ہے. تو گھر کے لوگوں کو امید ہے کہ بھئی ابھی کچھ حیات باقی ہے، کچھ زندگی باقی ہے، چلو فوراً دوڑیں. لیکن موت کا ایک اسٹیج اس پر ختم ہو چکا ہوتا ہے، دماغ کی موت ہو چکی ہوتی ہے. اس کے بعد دل کی موت اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں. دماغ اور دل کی موت کے درمیان کسی کو ایک دن کا فاصلہ، کسی کو ایک سیکنڈ کا فاصلہ، کسی کو کوئی کوما میں چلا جاتا ہے. یہ جو خان عبد الغفار خان جو ہندوستان کے مجاہد آزادی تھے، 7-8 سال تک کومے میں رہے، نہ زندے میں شمار نہ مردے میں شمار، نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے. کومے میں جب کوما کیا ہوتا ہے؟ کوما دماغ کی موت کا نام ہے. دماغ جب مر جاتا ہے انسان کومے کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ پہلے دماغ کو فیل کرتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت 1/3 کے اندر، 1/4 حصے کے اندر آدمی وصیت کر سکتا. ابھی میرے ہوش و آباد ہیں، میرے پاس جتنا مال ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، میں چاہوں سارا کا سارا مسجد کو دے سکتا ہوں، یہ مدرسے کو دے سکتا ہوں، یتیم خانے کو دے سکتا ہوں، لیکن موت کے وقت نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب دماغ نے پہچان لیا کہ ہے، اب ڈاکٹر نے تجھے سرٹیفکیٹ دے دی، اب تیری بیوی کام آنے کی نہیں، تیری اولاد کام آنے کی نہیں، تو اب یہ کہے گا کہ میں سارا مال میں اللہ کے راستے میں اب قبول نہیں اس کی وصیت. اس لیے کہ دماغ اب فیل ہونا تھا، ذرا دیر فیل ہو رہا ہے تو مر چکا ہے. مرے ہوئے کی وصیت 1/3 کے اندر چلتی ہے، تو لہذا اب اس کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں، صرف 1/3 کے اندر اس کی بات مانی جائے گی، اور مال جو وہ کہے گا کہ سارا کا سارا دے دو. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تکلیف کو اپنے اوپر لے لیے اور کہا کہ میری امت جو قیامت تک آنے والی ہے ان کو سکرات کے وقت جو تکلیف ہوگی، اے اللہ وہ تکلیف مجھے دے دے، میں برداشت کر لوں گا. بہت سارا حصہ آپ نے لے لیا اور بے ہوش ہو جاتے. برتن میں پانی ہوتا، اس میں ہاتھ ڈالتے، چہرے انور پر ملتے اور دعا کرتے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ
سکرات کی سختی بہت سخت ہوتی ہے، میری مدد فرما۔ ایسے وقت میں بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، مسواک کی طرف اشارہ کیا کہ میں اب بھی مسواک لگڑنا چاہتا ہوں۔ اب گھروں کے اندر کیا ہے، ہم ہے مسواک، باپ کا الگ، ماں کا الگ، بھائی کا الگ، بہن کا الگ، لڑکوں کا الگ، برابر بچپن سے ان کو عادت ڈالیے۔ جب بچپن سے آپ، جبکہ بعض علماء نے کہا کہ جو ٹوتھ برش آ رہا ہے یہود و نصارہ کی سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک سب سے نجس جانور، سب سے گندا جانور کون سا ہے؟ سور ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ سور کے بالوں سے ٹوتھ برش بنایا تاکہ مسلمان نہار پیٹ اپنے منہ کے اندر سور کے بال لگائے۔ تو آپ ان کے توڑ کے اندر ٹھیک ہے، بعض علماء نے کہا کہ جب اس کی حیت بدل گئی تو اس کے احکامات بھی بدل گئے، تو ٹھیک ہے، کم سے کم ایک عدد مسواک، اگر مسواک نہیں خرید سکتے تو آپ نیم کے درخت کی پتلی کاڑی کیا اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے؟ کتنی اہمیت۔ سکرات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا میں مسواک کرنا چاہتا ہوں، مسواک سخت تھی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دانتوں میں چبا کر اس کو نرم کیا تو آپ فرماتی ہیں میں خوش نصیب بیوی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرا لعاب آخری وقت نبی کی منہ میں گیا اور نبی کا لعاب میرے منہ کے اندر آیا۔ سب سے خوش نصیب بیوی ہوں کہ دنیا میں سب سے آخر میں نے مسواک جو چبا کر دیا، اب مسواک چبائیں گے تھوک لگے گا نہیں لگے گا، تو وہ تھوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں ملا اور آپ پھر جب چبایا تو پھر امی جان عائشہ نے اس کو اپنے منہ میں لیا۔ تو ایسے وقت کے اندر بھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے 20 پر 7 درجے زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ 27 روپے کی چیز اگر کوئی 1 روپے میں بیچتا ہو اور وہ شیواجی نگر میں بیچتا ہو، یہاں سے 10-20 کلومیٹر میں بیچتا ہو، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب 27 روپے کی چیز 1 روپے میں مل رہی ہے اور ہمارے 27 روپے بچ رہے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس چھوٹ سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ایک نماز جو مسواک کے ساتھ ہوئی اور ایک نماز بغیر مسواک کے ہوئی، 27 درجے کا 20 پر 7 درجوں کا فرق ان دونوں نمازوں کے اندر ہے، اور اللہ تبارک تعالی جو نماز مسواک کے ساتھ ہوئی اسے 27 درجے بڑھا کر، ایک ظہر پڑھی 27 ظہر کا ثواب اللہ دیں گے، ایک تہجد پڑھی 27 تہجد کا ثواب اللہ دیں گے، ایک عصر پڑھی 27 عصر کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو انشاءاللہ اب مرتے دم تک آپ مسواک اپنے سے جدا نہ کیجیے، اپنے جیب کے اندر جہاں قلم ہوگا ایک عدد مسواک بھی ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے انسان کتنی پرہیزگاری کی زندگی کیوں نہ گزارے، لیکن خاتمہ اس کا کیسا ہوگا کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ آپ جانتے ہیں مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ جو پاکستان کے بہت بڑے مقرر، اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریبی دنیا کے اندر سب سے پہلے پورے عالم کے اندر ایک تہلکہ مچانے والے اور ایک شہرت مچانے والے، غریب سے غریب، امیر سے امیر، عالم سے عالم، جاہل سے جاہل۔ میں بنگال کے علاقے میں جاتا ہوں، بنگالی مقرر بنگالی زبان میں قاری حنیف صاحب کی نقل آج بھی کر رہا ہے۔ جھارکھنڈ کے اندر وہاں کی مقامی زبان میں، اڑیسہ کے اندر وہاں کی اڑیا زبان میں، پنجاب کے اندر پنجابی زبان میں تقریر، اور قاری حنیف صاحب ملتانی کی نقل۔ اللہ نے ان کو کس درجے قبول کیا؟ انہوں نے کہا کہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر ایک مؤذن صاحب تھے، اذان دینے کے لیے پہلے تو مائک نہیں ہوتا تھا، مسجد کے باہر ایک مینارہ ہوتا تھا، اونچی جگہ ہوتی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاض الجنہ کے بغل میں ایک چبوترا ہے، آج بھی وہاں اذان دی جاتی ہے، لیکن مائک رکھ کر اس زمانے میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے، مائک تو نہیں تھا۔ اور جب اونچائی پر آواز لگائی جائے گی تو ساری آبادی تک آواز جاتی ہے۔ تو حضرت نے واقعہ لکھا، ایک مؤذن زینہ چڑھ کر اوپر جا کر اذان دیتا تھا، ایک عیسائی لڑکی سامنے رہتی تھی،
آنکھ لڑنا تھا، بھڑنا تھا، معاشقہ ہو گیا، محبت ہو گئی اور وہی سودا طے ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو تو اسلام کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، عیسائی بننا پڑے گا، اور بطور مہر کے مجھے باپ جہیز کے اندر جو خنزیر اور سور دے گا اس کو تمہیں چرانا پڑے گا۔ اذان دیا ہے اور لڑکی سے سودا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا کہ ابھی وہ نیچے نہیں اترا، اس کے قدم لڑکھڑائے، پھسلے اور نیچے گرا تو اس کی موت ہو گئی۔ جو برسوں سے کوفہ کی جامع مسجد میں مؤذن تھا، بلال کا نائب تھا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اونچے گردن والے ہوں گے، اللہ کی ندا کرنے والے اور اللہ کی نماز کی طرف بلانے والے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہنے والے۔ اب یہ ہوا، انجام کسی کو پتا نہیں۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ہر مجلس کے اندر یہ لوگوں سے درخواست کیا کرتے تھے، بھائیو میرے حق میں دعا کرو، اللہ خاتمہ بالخیر کرے۔ وقت کا شیخ الاسلام ہے، وقت کا شیخ الحدیث ہے، وقت کے ابدال اختاب میں اس کا شمار ہے، لیکن قرآن نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے لوگو اگر تمہیں موت آئے حالت ایمان اور حالت اسلام کے اندر آئے، پتہ نہیں کہ کب کس وقت انسان کفر کا بول بولے، شرک کا بول بولے اور خدا نہ کرے بغیر توبہ کے اس حالت کے اندر مر گیا، حالت کفر کے اندر مرا۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک آیا، رمضان المبارک کے اندر خطیب صاحب نے کہا اے لوگو روزہ رکھو، اے لوگو سحری کرو، افطاری کرو، تراویح پڑھو۔ اب اس کے شیطان پاخانے کے راستے سے اندر داخل ہوا، باہر نکلتے نکلتے کیا اللہ کو کام نہیں کیا، اللہ کے پاس راشن نہیں کیا، وہ بندوں کو بھوکا رکھ، ایسا کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ پر بے عزتی کی بات کرنا، خداوند قدوس کی توحید اور ذات و صفات پر کوئی حملہ کرتا ہے تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ارے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کو جھکا کر کیا ملتا ہے؟ فجر میں جھکایا، ظہر میں جھکایا، عصر میں جھکایا، ذرا ذرا وقت کو بلاتا اللہ، اور اپنے گھر میں کیا ملتا اللہ کو؟ ایسا کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اب اس نے یہ کہا، روڈ پار کر رہا تھا، ایک ٹرک آیا، ایک بس آئی، اس کو مار دیا۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر نکل رہا تھا، شہید ہو گیا، پاک موت مرا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کی توہین کر کر حالت کفر میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ شیطان سکرات کے وقت آ کر یہ کوشش کرتا ہے کہ پوری زندگی کی عبادت ضائع ہو جائے، ماں کی شکل، باپ کی شکل، پیر کی شکل، مرشد کی شکل، امیر صاحب کی شکل، امام صاحب کی شکلیں لا کر کہتا ہے کہ دیکھ میں تیری کتنی خیر خواہ ہوں، تیری ماں تھی، میں نے اپنی پیٹ کے اندر 9 ماہ تجھے رکھا، دودھ پلایا، دیکھ اسلام برحق مذہب نہیں ہے، تو اسلام کا انکار کر دے۔ خدا نہ کرے اس شیطان کو نہیں پہچانا، انکار کر دیا اور اسی وقت اس کی موت ہو گئی تو ایمان سے ہٹ کر موت ہوئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کے اندر گیا اور حالت احرام کے اندر مرا، لیکن وہ زبان سے یوں کہنے لگا اجی ہندوستان لاکھ درجے بہتر، بھائی ہم نے کہتے ہوئے سنا، یہاں پانی کی خطرے کو قحط آ گیا، یہاں پانی کو، یہاں پانی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ جنت کے نہروں سے قیمتی پانی زمزم وہاں رکھا ہے، اب ان کو کاویری کا پانی چاہیے، ان کو سڑا ہوا دیوی دیوتاؤں کے نام کی جو ندیاں ہیں وہ پانی چاہیے۔ ارے ہمارا ملک اس لاکھ درجے بہتر، بھی مدینہ طیبہ کے اندر یہ بات کہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں یہ بات کہتے ہیں، ہم تو وہاں مر کر وہاں کے خاک کی پیوند ہونا چاہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں تڑپتے رہتے ہیں کب مکے کو چھوڑے، کب مدینے کو چھوڑے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی برا لفظ زبان سے نکالا، نبی کے شہر کو یہ کہا کہ اس شہر میں میرا دل نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے لوہا زنگ کو گرا دیتا ہے، آگ لوہے کے زنگ کو گرا دیتی ہے، مدینہ طیبہ منافقوں کو الگ کر دیتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہاں رہ سکیں۔ اب وہاں پر آ کر کہتے ہیں کیا صاحب ہمارے ملک میں دیکھو کتنی سستائی ہے، ہمارے گھراں دیکھو کتنے اچھے، کہاں آ کر پڑ گئے؟ نبی کے شہر کو اگر یہ بات کہے اور اگر مر گئے،
مسجد نبوی میں نماز ہے، جنت البقیع میں دفن ہو رہی، اور لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کتنی اچھی موت، اور اللہ کیا بول رہا ہے؟ تم میرے محبوب کے شہر کی توہین کیا، میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی توہین، آپ کے بالوں کی توہین، آپ کے جوتوں کی توہین، آپ کے لباس کی توہین، آپ کے شہر کی توہین اور آپ کی حدیثوں کی توہین، آپ کے اداؤں کی توہین کوئی کرے گا وہ کافر ہوگا۔ تو ایک داڑھی نہیں رکھتا، مانتا ہے مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، مجھے ماں باپ رکھنے نہیں دیتے، مجھے ڈیوٹی نہیں ملتی، چلو مانگ تو رہا ہے، لیکن یہ بول رہا ہے کیا جی بکری کی طرح بال رکھ لیے تو کیا ملتا ہے، اور مر گیا، حالت کفر میں مرا۔ گناہ کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، اور نبی کی سنتوں کی توہین کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یا فرق یاد رکھیے، آج لوگ یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں وہ آدمی تو بڑا شرابی تھا، کبابی تھا، لیکن کتنی اچھی موت آئی، دیکھو مکے میں مرا، حرم شریف میں نماز جنازہ ہوئی، امام حرم نے نماز جنازہ پڑھائی، جنت المالا کے اندر تدفین ہوئی، مدینہ طیبہ کے اندر موت آئی، لیکن کس حالت کے اندر آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، بڑی پرہیزگار، بڑی نیکوکار، کوئی دن روزے سے خالی نہیں اور کوئی رات جگنے سے خالی نہیں، انتقال ہو گیا، جنازہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کہنے لگے ہیا فی الجنہ، ہیا فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی النار، وہ دوزخی ہے۔ اب لوگ کہنے سے ہو جائے گا کہ مکے کی موت آ گئی، مدینے کی موت آ گئی، اللہ کی نگاہ میں کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہیا فی النار، اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، وقت پر کھانا نہیں دیتی تھی، وقت پر پانی نہیں دیتی تھی، اور بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی ناپسند آئی کہ اللہ نے ساری عبادتوں کو دھتکار دیا اور اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا۔ اور ایک فاحشہ بدکار عورت مری، لوگوں نے کہا ہیا فی النار، یہ تو بدکار عورت تھی، یہ تو گندی عورت تھی، یہ تو اپنی شرمگاہ کو بیچنے والی عورت تھی۔ حدیث نے کہا ہیا فی الجنہ، وہ جنتی ہے، اس لیے کہ اس نے ایک پیاسے کتیا کو پانی پلایا تھا۔ یہ ہم نہیں فیصلہ کر سکتے۔ بقیع میں دفن ہو گیا، بھی جنتی ہے۔ مالا میں، یہ شہر بنگلور کے ایک مسجد کے امام صاحب مکہ مکرمہ میں انتقال ہوئے اور فلاں قبرستان میں دفن ہوئے، لوگوں نے سندیں دینے شروع کر دی، سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دی، وہ جنتی ہیں، جنتی۔ کیسے؟ ابو جہل کہاں مرا ہے، ابو لہب کہاں مرا ہے، کون کس حالت میں مرا ہے اور کس کی موت کیسے آتی ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بس بھائی کیوں تلقین کا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی سکرات کے اندر ہو تو اسے جا کر مت کر رے غفاردہ پڑھ رہے کلمہ نہیں بولنا، اب غفاردہ بول رہا نہیں کہو، پھر اس حالت میں مرا تو کافر ہو کر مریا، تو اسے حکم کیا ہے؟ کان کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اب اس کے دل دماغ میں بیٹھے گا تو اس کی زبان سے نکل جائے گا۔ ہم اگر اس کو حکم دیں گے، ہم سے کہیں گے ارے بیگم صاحبہ، میری بیوی فاطمہ، ختیجہ، زینب پڑھنا کلمہ، اور اس نے یوں کر دیا تو کفر پر اس کی موت ہو جائے گی۔ خاتمہ بڑی خطرناک چیز ہے، اسی لیے شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ہر درس کے بعد، ہر مجلس کے اندر کہتے ساتھیو میرے حق میں دعا کرو، اللہ ایمان کے ساتھ میرا خاتمہ۔ وہ جس کے اعضاء الگ ہو کر دار التفسیر کے اندر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے دیکھا کہ قیام گاہ سے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی وقت کا شیخ الحدیث نکل کر دارالعلوم دیوبند کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کون سے جانوروں کو پڑھائے گا، جنات کو پڑھائے گا، چلو میں بھی دیکھوں۔ تو میں چلتا گیا اور نرم آہستہ قدم رکھتے ہوئے چلا گیا، دیکھا وہ دار التفسیر کے اندر گیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، ہاتھ ادھر ہے، ایک ہاتھ ادھر ہے، ایک پیر ادھر ہے، ایک پیر ادھر ہے، اور جسم کے ہر ٹکڑے سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں نکل رہی، اور یہ کہتا ہے کہ ساتھیوں میرے حق میں دعا کرو کہ اللہ ایمان کے ساتھ میرا خاتمہ۔ ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے بھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اس دعا کو ہمیشہ پڑھا کرے۔ اے اللہ ہم نے ہدایت مانگی نہیں تھی، تو نے ماں پیٹ سے ہمیں مسلمان بنایا، اے رب کریم تیری شان رحیمی شان کریمی کا واسطہ کہ کلمے کی موت دے دے، ایمان کی موت دے دے مولا، اسلام کی موت دے دے، یہ مانگنا چاہیے۔ اور مسواک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، آج کے بعد آپ کسی کو تحفہ دیں تو مسواک تحفے میں دیں،
گھر کے اندر غسل خانے کے اندر جہاں ایک ایک فرد کا ایک ایک ٹوتھ برش ہے، ایک ایک عدد مسواک بھی ہوگا۔ حدیث میں فرمایا کہ مسواک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ ہمارے حضرت مولانا ابرال صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر میں انتقال فرمائے، ایک دانت کو کیڑ بھی نہیں لگا اور ایک دانت کے لیے کسی ڈینٹسٹ کے پاس پوری زندگی نہیں گئے۔ ان کا ایمان تھا اور نبی کی سنتوں پر ان کا یقین تھا۔ ایسے کٹ 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 بجا کر کہتے، ساتھیوں بچوں، ابھی تم چھوٹے چھوٹے بچے، دانت میں کیڑا لگ گیا، دانت جھڑ رہا ہے، دانت کمزور ہو گیا، تمہارا حدیث پر ایمان نہیں۔ دیکھو آج تک میں نے کسی ڈاکٹر کے پاس ڈینٹسٹ کے پاس نہیں گیا اور مسواک دکھا کر کہتے، یہ دوستو یہ صرف نبی کی سنت کی برکت ہے۔ اس سے یقین کے ساتھ آپ دانتوں کا استعمال کریں گے، دانتوں پر انشاءاللہ۔ بہرحال اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات اور قلب کی صفائی سے متعلق امور ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ عرض کریں گے۔ اگلے جمعرات کو خرے کی چٹھی چلانے والا کا ایک چٹھی کا پیسہ، کیا اس کو ایک چٹھی کا پیسہ دینا جائز ہے؟ بھائی جو آدمی خرے کی چٹھی جو چلاتے ہیں وہ جائز ہے۔ جیسے 5 آدمی ہیں، 100 روپے ڈالے تو 500 بنے، 1000 ڈالے 5000 بنے، کمی بیشی کے بغیر جس کے نام قرہ نکلتا ہے اس کو دے دینا جائز ہے۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک قرے کی چیٹی یا تو وہ پہلے لیتا ہے یا اتنا پیسہ وہ اصول کر کر اپنے لیے فری لیتا ہے، اس کو جائز ہے، اس لیے کہ مستقل ایک محنت کا کام ہے۔ 10 آدمی 20 آدمی ممبر ہیں، جا کر ان سے پیسہ لینا، کوئی صبح میں گئے تو بولتا شام میں آؤ، کوئی شام میں گئے بولا کل آؤ، کل گئے بولے پرسوں آئے، فون کی کرنسی لگتی ہے، گاڑی کا پیٹرول لگتا ہے اور لوگوں سے پیسہ وصول کرنا، گالیاں سننا، اس لیے وہ اپنی محنت کے معاوضے کے طور پر اگر ایک چٹھی فری لیتا ہے یا چٹھی پہلی لیتا ہے، یہ دونوں شکلیں اس کے لیے جائز ہیں۔ کہ عورتیں درگاہ کو، عورتیں تو کیا مرد بھی جو ہے جہاں پر بدعت کا کام ہوتا ہے نہیں جا سکتے، البتہ قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ عورت صرف قبرستان کی سرحد تک جو اس کی دیوار ہے وہاں اپنے محرم مرد کے ساتھ جا کر، اگر اس کے گھرانے کا کوئی فرد دادا نانا یا اس کا باپ مرا ہو تو خانین کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ جا کر وہ وہاں پر زیارت کر سکتی ہے۔ چھٹیوں میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاتے ہیں، جو طریقہ آج کل رائج ہے، وہی یہ اچھی بات ہے کہ چھٹیوں کے اندر جو سمر کلاسز ہوتے ہیں اس کے اندر اس بات کا لحاظ رکھیں کہ فرقہ باطلہ والے جیسے رضا خانی ہیں، بریلوی ہیں اور دیگر طبقات ہیں، ایسے لوگ بھی جگہ جگہ سمر کلاس کھول کر ہمارے بچوں کے عقائد اور ہمارے بچوں کا دل دماغ خراب کرتے ہیں۔ بس اس کے اندر اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے مکتب فکر کے، دیوبندی تبلیغی مکتب فکر کے ادارے ہو تو آپ جو ہے ان کے اندر اپنے بچوں کو داخل کریں۔ غیر شرعی لباس جیسے کہ عورتوں کے وہ لباس ہیں جیسے مونڈے چٹ ہیں یا مٹی ہے، یہ ہے تو یہ مسلمان بیچ سکتا ہے نہیں بیچ سکتا؟ ہمارے علماء نے فرمایا کہ کافر لوگ احکامات کے مکلف نہیں ہیں۔ بھائی برقع ڈالنا یہ عورت کے، مسلمان عورت کے لیے ہے، جسم بھر کر کپڑا پہننا یہ مسلمان عورت کے لیے ہے۔ تو علماء نے کہا کہ جیسے در مختار کے اندر ہے کہ مجوسی جو آتش پرست ہوتا ہے اس کی ایک مخصوص ٹوپی ہوتی ہے، تو یہ ٹوپیاں مجوسیوں کو بیچنا جائز ہے۔ زنار جو ڈوری باندھتے ہیں اور برہمن جو دھوتی پہنتا ہے اس کو ان کو بیچنا جائز ہے، مسلمان بیچ سکتا ہے۔ تو چنانچہ جو کپڑے شریعت کے معیار پر نہیں اترتے جیسے ٹی شرٹ ہے یا عورتوں کے بے حیائی کے لباس ہیں، ان کو بیچنا مسلمانوں کو اس لیے جائز ہے کہ کافر ان سے خرید سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جو سیکسی کپڑے، جو جنسی مردوں کو مائل کرنے والے کپڑے ہیں، میں جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کیا سیکسی کپڑے، یہ حرام اس وقت ہیں کہ جب وہ بیٹے کے سامنے پہنے، بھائی کے سامنے پہنے، غیر مردوں کے سامنے آئیں۔ عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے خامن اور اپنے شوہر کی توجہات کو
اور اس کی خواہشات کو ابھارنے کے لیے جس قسم کا، جب وہ اس کے سامنے سارے کپڑے نکال سکتی ہے تو وہ کپڑے جس سے شوہر کے جذبات ابھریں وہ پہن سکتی ہے. تو ان دو اعتبار سے ہمارے علماء نے کہا کہ مسلمان تاجر عورتوں کے جو ناجائز کپڑے ہیں ان کو فروخت کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ بیویاں اپنے خامن کے لیے پہن سکتی ہیں اور جو غیر مسلم عورتیں ہیں وہ احکامات کے مکلف نہیں ہیں. بعض جگہ پر شاپنگ کمپلیکس ہوتا ہے، مارکیٹ وغیرہ، اس کے اندر ایک ہال مسجد کے لیے بنا دیا جاتا ہے اور اس میں ایک سیکشن عورتوں کا ہوتا ہے. تو دیکھو یہاں جو عورتوں کا سیکشن ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ محلے کی عورتیں آ کر یہاں پر نماز پڑھیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی یا بھائی بہن وغیرہ خریداری کے لیے جاتے ہیں تو نماز کا وقت آ جاتا ہے، جیسے مغرب کے نماز کا وقت ہے، بہت کم وقت ہوتا ہے، ان کے گھر کے لوٹنے تک نماز قضا ہوتی ہے. تو لہذا وہ حال میں لیڈیز کا جو سیکشن الگ ہے، عورتیں وہاں پر نماز پڑھ سکتی ہیں، بلکہ بنانا چاہیے. یہ جو مسجد بنائی گئی عورتوں کی، یہ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ عورت گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں نماز پڑھے، بلکہ اس لیے بنائی گئی کہ ان کی نماز فوت ہونے سے بچ جائے، قضا ہونے سے بچ جائے. لہذا جو حضرات شاپنگ کمپلیکس مارکیٹ وغیرہ میں مردوں کی مسجد کے ساتھ الگ سے غوشے کے ساتھ ان کا استنجا خانہ الگ، ان کا طہارت خانہ الگ، ان کی نماز پڑھنے کی جگہ الگ جو بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی برا کام نہیں، لیکن محلے کی مسجدوں کے اندر یہ شکلیں جائز نہیں ہیں. سونے اور چاندی کا رنگ چڑھا ہوا پین ہے، پین کو گولڈ کا کلر دے دیا گیا، واچ ہے اس کو گولڈ کا کلر دے دیا گیا، اصلی گولڈ کا پانی چڑھایا گیا، تو کیا مرد اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ استعمال کر سکتا ہے. مرد پین ہو اور یا ایک واچ ہو یا اس کے بٹن اسٹیل کے تھے اور اس کو گولڈ یا سلور کا کلر دے دیا گیا تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. خطبے کے درمیان عربی خطبہ ہو رہا تھا اور ایک مصلی آیا، سنت نماز تو نہیں پڑھ سکتا وہ، البتہ اگر اس کی فجر کی نماز چھوٹی ہے تو وہ فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے. کب؟ جب صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب کا مطلب یہ کہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک اس کی نماز آگے پیچھے نہ ہوئی ہو، اور جو صاحب ترتیب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جب تیری فجر سے لے کر اب تک کی نماز چھوٹ گئی ہے قضا، تو اب بھی قضا ہے، بعد میں بھی قضا ہے. اب اگر قضا پڑے گا تو خطبے کی بے حرمتی ہوگی، اور جمعہ کی نماز کے بعد پڑے گا تو خطبے کے آداب بجا لائے گا. تو اس لیے جو صاحب ترتیب نہیں ہے تو وہ اپنی قضا نماز کو جمعہ کی نماز کے بعد پڑھے. کس عمر کے بچے مسجد میں آنا چاہیے؟ بعض لوگ چھوٹے موٹے بچوں کو مسجد کے اندر لاتے ہیں، وہ صفوں میں پھلانگتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، لات مارتے ہیں، ٹوپیاں اچھالتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں. عمر کی کوئی قید نہیں. کوئی بچہ 2 سال کے اندر بڈھے کا دماغ رکھتا ہے اور کوئی 14 سال کے اندر بچپنے کا دماغ رکھتا ہے. تو جو شعور رکھتا ہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور جہاں کھڑاتے ہیں وہاں کھڑ جاتا ہے، وہ بھاگتا نہیں صفوں کے درمیان، وہ کسی کی ٹوپی چھینتا نہیں، کسی کا موبائل اچک لیتا نہیں، پیشاب پاخانہ خطا نہیں ہوتا، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لا سکتے ہیں. عمر کا مسئلہ نہیں. میں نے کہا کہ کبھی 2-3 سال کے بچے بڈھے کا دماغ رکھتے ہیں، اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ جہاں کھڑا ہو جیسی نماز ویسی نماز پڑھتے ہیں. اور بعض 12-11 سال کے ہوتے ہیں دیوانے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، کبھی فین کا ایسے بچوں کو نہیں لانا چاہیے. جو عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے اور جن کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں، ایسے بچوں کو نہیں لانا چاہیے. اگر مذبوح امام کے ساتھ سلام پھیر دے، مذبوح اس کو کہتے ہیں نماز شروع ہونے کے بعد 1 رکعت کے بعد 2 رکعت کے بعد وہ آیا، اس کو مذبوح کہتے ہیں. اس کا مسئلہ کیا ہے؟ امام کے ایک سلام پھیرنے کا انتظار کرے اور دوسرا سلام نہ پھیرے، بلکہ خود کھڑا ہو کر اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو پڑھے. بھول کر اس نے یہ کیا کہ امام کے ساتھ دونوں سلام پھیر دیے، تو مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی اگر کوئی خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو سجدے سہو اس پر نہیں ہے. ایک سلام پھیرنے تک اس کو یاد رہا کہ میں مذبوح ہوں، مجھے اٹھ کر اپنی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن پھر اس کے بعد باوجود اس نے سلام پھیرا تو ایسے مذبوح پر سجدے سہو واجب ہے. دور دراز علاقوں میں اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کو
اپنے علاقے میں اس کی لاش منگا سکتے ہیں؟ نہیں منگا سکتے. جیسے دبئی میں مر گیا، قطر میں مر گیا، مدراس میں مر گیا، بامبئی میں مر گیا. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں پر جو آدمی مرے اس کو وہیں پر دفن کرنا چاہیے. کیوں؟ ایک تو یہ کہ حدیث پاک میں آیا تمہارے موتا کی تدفین میں تم تاخیر نہ کرو. اب اگر تم بمبئی سے منگاؤ گے ہوائی جہاز، پھر ہوائی جہاز کا تابوت، اور تابوت کے اندر ایسی زہریلی گیس ہوتی ہے کہ خود وہ تابوت بنانے والے کہتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر میں لے جاؤ گے تو 2-2.5 گھنٹے اس گیس کو اوپن کرنے کے بعد قریب نہیں جا سکتے. اب ظاہر سی بات ہے، حدیث میں آتا ہے ایک موتا پر مکھی اگر بیٹھتی ہے، ایک احد کا پہاڑ اس کے اوپر بوجھ آتا ہے، اس زہریلی گیس کے اندر اس مردے کو رکھنا یہ کون سی شرافت کی بات ہے؟ ارے بھائی کل انشاءاللہ وَإِنَّا إِنشَاءَاللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، ہم کو کوسا اس دنیا میں رہنا ہے. ماں ہے بیٹا کل ماں سے ملے گا، باپ ہے تو ملے گے، خامن ہے تو بیوی سے ملے گا، بیوی خامن سے ملے گی. اس لیے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب صدر مفتی دارالعلوم ساؤتھ افریقہ میں انتقال ہوا اور ان کی تدفین جو ہے وہیں پر کی گئی. یہی سنت ہے. ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا. اب یہاں سے ہم لوگ نکلے کہ بمبئی جانے کے لیے، مدراس جانے کے لیے، مسافر ہو گئے. لیکن جس کام کے لیے جا رہے تھے وہاں سے انہوں نے فون کر دیا کہ اب آپ کے آنے کی ضرورت نہیں، آپ کے بغیر کام ہو گیا. درمیان میں آپ نے اپنا ارادہ ملتوی کر لیا، تو اب جو نماز پڑھیں گے وہ قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ مسافر تو قصر کرے گا. تو اس کا مسئلہ یہ ہے ٹاؤن لمٹ میں ہیں، بنگلور میں ہیں، آپ شہر میں ہیں، تو آپ اپنی نماز پوری پڑھیں گے. اور اگر 77.5 کلومیٹر سے آگے بڑھ چکے تھے آپ، تب پتا چلا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں اور اس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی قصر کی لمٹ میں پہنچ چکے ہیں، تب آپ قصر نماز پڑھیں گے. اور قصر کی لمٹ میں نہیں ہے تو آپ اپنی نماز کو مکمل پڑھیں گے. بعض لوگ لینس دیدے کے اندر ڈالتے ہیں، لینس ڈالتے ہیں، تو وضو میں غسل میں کیا وہاں پانی پہنچانا ضروری ہے؟ کسی نے پوچھا ہے. کہا کہ یہ جو آنکھ ہے یہ انسان کے جسم کا باطنی حصہ ہے، اس میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. جیسے غسل کے اندر منہ میں کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو کسی نے نہیں لکھا کہ آنکھ میں پانی ڈالو، تو لہذا لینس تک پانی پہنچنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ دسترخوان لگ گیا، ایک طرف سے کھانا بچھانا شروع کیا، روٹی بھی آ گئی، سالن بھی آ گیا، بریانی بھی آ گئی، دالچا بھی آ گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کو جو ہے انتظار میں نہیں رکھنا چاہیے، چلو بسم اللہ، وہاں سے بیٹنگ شروع کر دی. یہ شریعت کے آداب کے خلاف ہے. جب تک پورے دسترخوان کے اندر روٹیاں نہ لگ جائے اور پورے دسترخوان کے اندر کھانا نہ لگ جائے اور میزبان اجازت نہ دے کہ شروع کرو بسم اللہ، اس وقت تک شروع کرنا خلاف ادب ہے، خلاف سنت ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.